بتا دیتی ہے فوراً. وہ تو میرا جی ہیں, لیکن جہاں تک لیک کی بات ہے, آج کل ویسے نا لیکس کا سیزن ہے. ارے چلے جا رہا ہے. لیکس کی بات ہم نے چند روز پہلے کی تھی, لیکن آج جس کی ہم بات کریں وہ ہے کہ کیا کراچی والوں کا ڈیٹا لیک ہوا ہے. کچھ روز پہلے ہیکرز نے کے الیکٹرک پر حملہ کیا تھا, جس کے بعد صارفین کو آن لائن بلنگ اور ڈپلیکیٹ بل نکلوانے میں کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا. یہ اطلاعات ہیں. اس وقت یہ کہا گیا کہ ہیکرز نے رقم ادا نہ کرنے کی صورت میں خفیہ دستاویزات پبلک کرنے کی دھمکی دی تھی, لیکن کے الیکٹرک کے ترجمان کی جانب سے جاری بیان میں بتایا گیا کہ سائبر حملہ کیا گیا, لیکن سسٹم کی حفاظت کو یقینی بنا لیا گیا ہے. سائبر ایکسپرٹ رافع بلوچ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ہیکرز نے ڈیٹا ڈارک ویب پر اپلوڈ کر دیا ہے, کچھ ڈیٹا جاری کر دیا ہے. وہ کتنا سینسٹیو ڈیٹا, اس پر بھی بات کریں گے. سائبر سیکیورٹی ایکسپرٹ رافع بلوچ نے ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کیا, لیکن اس سے پہلے کہ ہم رافع سے بات کریں, ترجمان کے الیکٹرک نور افشاں صاحبہ نے بھی ہمیں جوائن کر لیا. ان سے ہم بات کر لیتے ہیں کہ ان کا موقف کیا ہے. نور افشاں صاحبہ, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. پلیز ذرا کنفرم کیجئے گا, کیا واقعی ایسا ہوا ہے کہ کے الیکٹرک کا ڈیٹا ہیک ہوا ہے؟ کچھ سینسٹیو انفارمیشن ہے جو کہ صارفین کی بھی ہو سکتی ہے, وہ کے الیکٹرک اٹ سیلف کی بھی ہو سکتی ہے, وہ لیک ہوئی ہے, وہ ہیک ہوئی ہے؟ بالکل, اس مہینے کے شروع میں ایک بہت ہی انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہوا تھا کہ الیکٹرک کے سائبر سسٹمز کے اوپر ایک اٹیمپٹ ہوا تھا ٹو بریچ دا سسٹم. ایز اے پریونٹیو میجر ہم نے اپنے سسٹم کو خود آئسولیٹ کیا تھا, جس کی وجہ سے ہماری چند سروسز عارضی طور پر اویلیبل نہیں تھیں ہمارے صارفین کے لیے, لیکن اس کے ہم نے آلٹرنیٹ سسٹمز بھی انشور کیے تھے. کہ الیکٹرک کی ویب سائٹ قطعاً ہیک نہیں ہوئی تھی. ہم نے اگین جیسے کہ میں نے کہا کہ اس کو آئسولیٹ کیا تھا تاکہ ہمارا ڈیٹا انٹیکٹ رہ سکے. یہ بہت امپورٹنٹ بات سمجھنے کی ہے کہ تمام کسٹمرز کا اور وائس کا ڈیٹا از ایبسلیوٹلی سیکیور, کوئی اس کی بریچ نہیں ہوئی ہے. ہم نے امیڈیٹلی انٹرنیشنل سائبر سیکیورٹی کے ایکسپرٹس کو بھی کنسلٹ کیا ہے اس سچویشن کے لیے, اور ان کی ریکمنڈیشنز کو بھی ہم اپلائی کر رہے ہیں. ایک فورینزک انویسٹیگیشن کے بعد ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو کنزیومر اور امپلائی ڈیٹا ہے دیٹ ریمین سیف. نور افشاں صاحبہ, اس کو تھوڑا سا پلیز کلیئر کیجیے گا. آج کل سوشل میڈیا پر کچھ ڈیٹا شیئر ہو رہا ہے اور اس کے مطابق ہیکرز نے کے الیکٹرک کا ڈیٹا ڈارک ویب پر اپلوڈ کر دیا ہے. کیا واقعی ایسا ہوا ہے؟ کیا واقعی آپ لوگوں سے ہیکرز نے ڈیٹا کے بدلے تاوان مانگا تھا؟ کیا واقعی ایسا ہوا تھا؟ جی نہیں, ہم کسی کے ساتھ بھی کسی قسم کی نیگوسیشن یا ڈسکشن میں بالکل انوالو نہیں ہیں. ہم اپنے سسٹم کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں, اس کی ڈیفنسز بہتر کر رہے ہیں, اور کوئی سگنیفیکنٹ ڈیٹا لاس جو کہتے ہیں کہ کسٹمر کے اینڈ کا یا امپلائی کے اینڈ کا نہیں ہوا. ٹھیک ہے, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک انسیڈنٹ ہوا ضرور, لیکن کوئی ڈیٹا باہر لیک نہیں ہوا. آپ کا بیک اپ سسٹم بڑا اسٹرانگ تھا, اس لیے آپ نے چیزوں کو بہتر کر لیا. تھینک یو سو ویری مچ. ساتھ موجود تھیں آپ. رافع کی طرف چلتے ہیں. پلیز تھوڑا سا ہمیں سمجھائیے. دیکھیے خبر ہے, تردید بھی ہے, لیکن پہلے ہمیں یہ سمجھائیے کہ یہ آپ لوگوں کو نا پوائنٹرز کیا کیا ملنے شروع ہوئے اور اس کے امپیکٹس کیا ہیں. تھوڑا سا اس کو بریف کیجیے گا, دونوں سوالوں کو, دونوں پہلوؤں کو. دیکھیں, سب سے پہلے یہ ہے کہ ارلی سپٹمبر میں bleepingcomputer.com کے نام سے ایک بڑی کریڈیبل ویب سائٹ ہے جو رینسم ویئر سے ریلیٹڈ سائبر اٹیکس کی کوریج کرتا ہے. اس ویب سائٹ نے یہ خبر جاری کی کہ الیکٹرک کو نیٹ واکر کے نام سے ایک رینسم ویئر ہے جس نے بیسیکلی اس کے نیٹ ورک کو انفیکٹ کیا ہے, اینڈ اٹ از تھریٹننگ ٹو پبلش اٹس ڈیٹا. اس کو انیشلی کہ الیکٹرک نے اس کی تردید کی, لیکن بلیپنگ کمپیوٹر کے بعد اور بہت ساری ویب سائٹس نے بھی جو ہے نا اس کو کوریج دی. تو رینسم ویئر جو ہے یہ از اے کائنڈ آف این اٹیک ویکٹر, جس میں بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ اٹیکرز کیا کرتے ہیں کہ آپ کے نیٹ ورک کو, آپ کے کمپیوٹرز کو لاک کرتے ہیں, اور لاک کرنے کے بعد وہ پیمنٹ ڈیمانڈ کرتے ہیں. اب بہت سارے کمپنیز ہوتی ہیں جن کے پاس بیک اپس کے اچھے سسٹمز موجود ہوتے ہیں, تو وہ اپنے جو ڈیٹا ان کا لاک ہو چکا ہوتا ہے تو اس کو واپس ریسٹور کر لیتے ہیں, اس میں کچھ ٹائم لگتا ہے. ان کیس اگر ان کے پاس نہیں ہوتا تو پھر obviously they are compelled to pay the ransom. بٹ ان دس کیس کیونکہ ان کا بیک اپ اسٹرانگ تھا, اس کا مطلب ہے اگر کسی نے تاوان مانگا بھی تھا اور انہوں نے ڈینائی کیا, ویسے تو تردید کیا انہوں نے کہ ایسا کوئی معاملہ ہوا نہیں, نہ کوئی نیگوشیشنز ہیں, بٹ جسٹ ان کیس اگر کسی بھی کمپنی کا بیک اپ اتنا اسٹرانگ ہے اور کسی نے ان کا کمپیوٹر لاک کیا, رینسم مانگا, تو یہ ایک ایج پہ ہوتے ہیں. جی دیکھیں, اس میں نا ڈبل ایکسٹورشن اسکیم ہوتی ہے. اچھا. اس میں کہتے ہیں کہ ان کیس اگر ان کے پاس بیک اپ بھی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں, کچھ ڈیٹا ڈمپ کر لیتے ہیں.
اس کے بعد بیسیکلی وہ ڈیٹا پبلش کرتے ہیں. تو ان کیس اگر بیک اپ بھی ہے تو اس کے بعد بھی ڈارک ویب کے اوپر یہ ڈیٹا جو ہے نا پبلش ہوتا ہے. اب نیٹ واکر کے نام سے جو رینسم ویئر گروپ ہے اس کی ایک اسپیسیفک ویب سائٹ ہے ڈارک ویب پہ, جس پر وہ جتنی ویب سائٹس ہیں جو یا کمپنیز ہیں جو رینسم پے نہیں کرتی ان کا ڈیٹا جو ہے وہ لیک کر رہے ہیں. اور اسی ویب سائٹ کے اوپر جو ہے مبینہ طور پہ لگ رہا ہے کہ الیکٹرک کا جو ڈیٹا ہے وہ لیک کیا گیا اور انیشلی ان سے $3.85 ملین کی رقم مانگی گئی. اس پر رافع اس پر نہیں جاتے کتنی رقم مانگی گئی بیکاز ظاہر ہے وہاں سے تردید آ گئی, لیکن ہم ڈیٹا پر ضرور رہتے ہیں. بلیپنگ کمپیوٹر کی رپورٹ کے مطابق اس کے مطابق $3.85 ملین کی جو ہے رقم مانگی گئی. اس کے بعد ان کیس اگر وہ مطلب پے نہیں ہوگی تو پھر 7 days کا ٹائم تھا کہ وہ رپورٹ وہ جو ہے نا اماؤنٹ جو ہے ڈبل ہو جائے گی. لیکن یہ جنہوں نے کلیم کیا ہے ان کی اوتھینٹسٹی ہے؟ جی NoMoreRansom.org کے نام سے ایک پروجیکٹ ہے, یوروپول یہ پروجیکٹ چلاتا ہے, اس کے پارٹنرز بھی ہیں. 2004 سے جو ہے نا یہ ویب سائٹ جو ہے رن ہو رہی ہے. اب جو انہوں نے بیان دیا ہے اسپیسیفکلی جو ان کے نمائندے نے, اس کے اوپر میں تھوڑا سا کامنٹ کرنا چاہوں گا. انہوں نے اسپیسیفکلی اس ڈارک ویب کی انفارمیشن کی تردید نہیں کی. یا تو یہ تردید کریں کہ جو ڈارک ویب کے اوپر کوئی انفارمیشن لیک نہیں ہوئی. پھر یہ جب فورنزک انالیسس کروا رہے ہیں تو فورنزک جو انالیسس ہے وہ ایک تھرڈ پارٹی انڈیپینڈنٹ کوئی ادارہ ہے جو فورنزک کرے گا, کیونکہ آبویسلی جب آپ کی اپنا ڈیٹا بریچ ہوا ہے تو آپ کی کوشش ہوگی کہ یو وڈ وانٹ ٹو ہائڈ تھنگس انڈر دا کارپیٹ. تو اس کی انڈیپینڈنٹ جو ہے انکوائری ہونی چاہیے. SECP کے جو بھی ریگولیٹر ہے اس کو انڈیپینڈنٹ انکوائری کرنی چاہیے. ریگولیٹریز جو ہے وہ متحرک ہو جائے, انکوائری ہو, یہ ایک الگ معاملہ ہے. لیکن اب مجھے ذرا یہ بتائیے, ابھی تک تو دیکھیے